بندگی یہ ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے تم عبد الذات بنو، عبد اللذات نہ بنو، عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو، یا کہا عبد الذات بنو، عبد اللذات نہ بنو، یعنی ذات کے بندے بنو، لذتوں کے بندے نہیں آتا ہے۔ ہاں، عبد الذات بنو، عبد اللذات نہ بنو، عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ یہ نہیں کہ بھائی لطف آ رہا ہے تو ہم بندی کر رہے ہیں، پھر تو بھائی آپ نے اپنے لطف پر عمل کیا نا، وہ اپنے شوق کو پورا کیا نہیں بندگی جو ہے وہ صرف شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، آگے نے بس رب تو ہے بندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے کا نام ہے، الحمدللہ۔ ہاں، یہ کیفیات آتی رہتی ہیں، یعنی ہمارے ہر مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں، کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہیں۔ دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے یار نماز ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ ناراض ہوں گے، مگر اس کے باوجود دل نہیں کرتا۔ بھائی پھر میں نے کر دیا، دل کا کہنا نہیں مانا، ہر بات دل کے پہ ہے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کے اندر رکھے اور موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان پر تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایسے مسئلے ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، مگر اس کے باوجود دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ بھائی دل نہ کرے پھر بھی نماز پڑھنی ہے اور اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ جب بندہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو اس وقت نماز میں دل نہیں لگتا، نہ لگے پھر ہی پڑھنی ہے۔ ایسے خیالات آتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھوں اور یہاں سے چلا جاؤں، اس حالت کے لیے دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ ہی بتلا دیں، بس وظیفہ یہی ہے کہ بس نماز پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ بس ان کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں بھائی جس کام کا تعلق نماز خود وظیفہ ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ محمد خان ختم نے لکھا کہہ رہا تھا مجھے نماز کے لیے ایک وظیفہ بتلاتے ہیں، پھر تو مطلب یہ ہے کہ وظیفہ ہاں نہیں بلکہ نماز کے لیے مجھے تعویذ دے دے غالب میں مجھے ایسے آپ پڑھتا ہے، پھر تو وہ تعویذ میں لاٹھی بھی دینی چاہیے آپ کو، اگر جو نماز ہو تو بس ہاں بعض دفعہ لاٹھی بھی کام آ جاتی ہے۔ میری پھوپھی صاحبہ ہندوستان میں ہوتی تھی، وفات پا گئیں، 2 بہن بھائی تھے، تقسیم سے پہلے ہی ان کا نکاح ہندوستان میں ہو گیا تھا، پھر ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ بہرحال پھر دادا مرحوم نے پھر کاغذات بنوائے ان کے ہندوستان کے، پھر بڑے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ
وہ اجتماع میں تشریف لائے تو دادا جان مرحوم کے اپنے پاکستان بڑھنے سے پہلے ہی جماعت کے کام میں لگے ہوئے جڑے ہوئے بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے میوات میں جب دعوت کی تشریف لاتے تھے میری دادی صاحبہ کو پردے میں فرمایا میاں جی کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا تو بس وہ پھر ایک محبت کا تعلق پہلے ہی سے تھا تو پھر واپسی میں پھر پھوپھی صاحبوں کا نکاح ہندوستان میں ہو چکا تھا تقسیم سے پہلے پھر تقسیم ہو گئی تو پھر حاجی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے یہاں پھر بہرحال پھر حضرت جی کا چونکہ حضرت کے ساتھ اور بھی قافلہ پھر حضرت جی کے ساتھ ہی پھر جہاز کے ذریعے وہ جہاز میں واپسی تھی جہاز کی پھر ٹکٹ کروائی تو پھر وہ چلے گئے پھر ان کے گھر پر ہی پھر وہاں مسورات میں الحمدللہ وہاں پر قیام فرمایا پھر پھوپھو ہمارے جو پھوپھو ہیں وہ پھر آ کر اپنی گھر والی کو لے گئے اب تو ان کا انتقال بھی ہو گیا مجھے پھوپھی صاحب نے بتایا کہ دادا جان ابا جی تھے ابا جی نماز کے بڑے پابند ایک مرتبہ شاید کوئی اندھیرا سا تھا یا کوئی آندھی تھی کوئی طوفان تو اب دادا جی نماز کے بڑے پابند فرمایا کہا قاسم کہا وہ والد صاحب ان کا نام قاری محمد قاسم قاسم نماز لے چلے وہ کچھ تو آندھی کا یا کچھ تھوڑا بہت نا کچھ عذر کرنے لگے تو پھر ایک ہی لاٹھی ماری فرمایا چلو نماز کے لیے لگا پھر وہ لاٹھی ایسی لگی کہ پوری زندگی نماز ماشاء اللہ ایسے بڑے پابند رہے الحمدللہ سن 80 میں شاید آپ کو یاد ہوں گے میں نارا منڈی میں قرآن پاک کرتا تھا تو کر لیا تھا الحمدللہ سن 80 میں سن 69 سے 78 یا 69 سے الحمدللہ تراویح میں قرآن پاک سنا رہا ہوں الحمدللہ آپ کو تھوڑی سی طبیعت اس سال بھی اللہ کا شکر ہے سنایا الحمدللہ اس سال کھڑے ہونے کی ہمت نہیں پھر میں بیٹھ کر سناتا تھا اور ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے ایک ساتھی ہمارے بھائی فضل الرحمان صاحب ہیں وہ میرے کئی سالوں سے سنتے ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے تو بہرحال ہے نماز ہر حال میں ہے کوشش کرنی ہے پڑھنے کی الحمدللہ کوشش اٹھانے کے لیے کہہ دیا کریں بعض دفعہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ ساتھی کی نیند ایسی ہو کہ جلدی اٹھ نہ سکیں تو وہ کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں اور پھر بھی ان کو اندیشہ ہو کہ میں نہیں اٹھوں گا اٹھانے سے بھی ان سے کہیں مجھے پانی کے چھینٹے مار دیں بس ہلکے سے پانی کے چھینٹے مار دیں یہ چھینٹے مارنے بھی حدیث شریف سے ثابت ہے تو بہرحال ہے کوشش کریں ہمارے گھر نیک مفتی صاحب فرمانے لگے جب آنکھ کھلے بغیر کروٹ بلے 23 سے کھڑے ہو جائیں 23 سے کھڑے ہو جائیں الحمدللہ چلو کسی نے کوئی تاخیر سے آرام کی ہے رات کو تو پھر چلو نماز پڑھ کے آرام کر لیں اپنا چلو آرام کی اگر حاجت ہے پھر کوشش کریں آرام کر کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاں تک ہو سکے اس کو بجا لانے کی کوشش کرنی ہے میری 3 بیٹیاں ہیں ان کی تربیت اور نصیب کے لیے روزگار میں برکت کے لیے عمل اور دعا فرما دیں بس بھائی سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے بچوں کے لیے نیک روزگار کے لیے اللہ سے جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ آپ یہ بھی سوچیں ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے کوئی مانگے ان کو جھولی خالی جائے گی اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ باقی ان کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں دکھا کر دیں چھپا کر دیں ورنہ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے گھر پر ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی آئے ہوئے ہیں اچھا جملہ کہنے لگے ہر دعا یا مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہوتی ہے ہر دعا مقبول ہوتی ہے یا محفوظ یعنی آخرت میں
اس کا اجر و ثواب جمع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ وہ بھی حدیث ہی کوئی مفہوم ہے۔ ایک آڈیو بیان میں بڑے حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ مرید کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے شیخ کے ہاں کیا طریقہ کار ہے۔ پھر آپ نے 3 طریقے بیان فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خط و کتابت کا طریقہ تھا۔ کوئی شیخ مرید کو کچھ عرصہ اپنے پاس رہنے کا کہتے ہیں، کوئی یہ فرماتا ہے کہ جب وقت ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو آپ کے ہاں کون سا طریقہ ہے؟ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں تاکہ اس پر عمل کر کے میں آپ سے اصلاح اور فیض یاب ہو سکوں۔ جزاک اللہ۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا مبارک طریقہ خط و کتابہ کا طریقہ تھا، میرے حضرت کا بھی یہی مبارک طریقہ تھا۔ جب صحت اچھی تھی تو حضرت سے کوئی اصلاحی تعلق قائم کرتا تو پھر حضرت اس میں خط و کتابہ کا بھی طریقہ تھا کہ اپنے حضرت کی خدمت میں اپنے حال لکھ کر بھیجنا ہوتا تھا۔ اور پھر اصلاح کے سلسلے میں آج میں جمعہ میں بتلا رہا تھا نا، یہ تبلیغ دین ہے، اس سے مطالعہ شروع کرواتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے حضرت سے، باقی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اصلاح کے سلسلے میں کہاں تک پہنچے ہیں، بلکہ پہنچنا کیا ہے، آپ حضرات کے قدموں تک بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اللہ پاک بس اللہ تعالیٰ اللہ عجوب سے بچائے، فخر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو بہر حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ پھر ایک بیان پڑھ کے خط کے ذریعے پھر اپنے حضرت کو اپنے حال کی اطلاع دینی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ طریقہ بھی رہا، حضرت کو الحمدللہ خط کے ذریعے بھی الحمدللہ اپنے حال کی اطلاع دیتے رہے۔ اور پھر اخیر عمر میں پھر جب بیماری اور ذوق بڑھ گیا تو پھر حضرت نے فرما دیا کہ اب میرا خط کا جواب دینا میرے لیے مشکل ہے، اب مجھ سے زبانی پوچھ لیا کرو۔ تو الحمدللہ اس میں پھر اللہ کا شکر الحمدللہ پھر اپنے ہر کی خدمت میں زبانی اپنے حال کی اطلاع دیتے ہیں۔ تو اس میں پھر اور آسانی ہوگی۔ پہلے ذرا خط کے ذریعے تھا، اس میں بھی ایک بیان پر عمل کرتے ہوئے ذرا وقت لگتا تھا خوب، اس میں بھی بڑی مشق ہو جاتی تھی ذرا، اور مزید اصلاح میں پختگی ہے۔ مثلا جھوٹ کا بیان پڑا ہے، اب ہم تو پڑھنے کے بعد اب تبلیغ دین سے ہر پوچھتے تھے کہ اس میں عمل ہے کہ نہیں ہے، زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی، اگر نہیں نکلی فرمایا 1 ہفتہ اور مشق کا بدلاؤ یہ ہے، نہیں نکلی پھر فرماتے 1 ہفتہ اور مشق کرو، الحمدللہ نکلی ہے تو پھر اور مدت بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اس میں پھر خط کے جواب آنے جانے میں پھر کوئی تقریباً اس میں 15-20 دن کبھی 1 ماہ پھر وہ لگ جاتا تھا۔ تو اس دوران پھر اپنی پوری نظر رکھنی پڑتی تھی، ایک بول کے اوپر کوئی مجھ سے جھوٹی بات نہ نکلے، کسی غیبت نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، وہ سارا ہے۔ اس انداز سے حضرت اصلاح فرماتے الحمدللہ۔ پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیا الحمدللہ۔ یہ تو کتابوں کا طریقہ میرے ہر کے ہاں بھی ہے۔ کوئی شیخ مرید کچھ عرصہ اپنے پاس رہنے کو کہتے ہیں، کوئی یہ فرماتا ہے جب وقت ہو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ بہرحال ہم تو خیر ادنا سے طالب علم ہیں، بڑوں کا ہی فیض ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ جو پہلا طریقہ ہے خط و کتابت کا، وہ میں بھی کچھ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، کچھ بیماری، کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے
خط کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے میرے لیے، اس کا پھر یہی ہے کہ اب یہ ساتھی ہیں اپنی کوئی حال پوچھنا ہو، یہ جو سوال جواب کی مجلس ہے یہ گویا کہ آپ کا خط ہے یا کرنا، پھر کوشش کی جاتی ہے اس میں جو کوئی ٹوٹی پھوٹی بات ہو خیر کی اپنے آپ حضرات کی محبت کے صدقے میں اس کو پیش کرنے کی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ گویا کہ اللہ نے آسانی کر دی ہے، پہلے یہی خط ہوتے تھے یہ ہاں ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اب کچھ کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے، ہم نے ان جذبات میں بھی کچھ نہ کچھ فرق آ گیا ہے، اب ان کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی۔ یہ اصل تو میرے حضرت کی مجلس تھی سر، حضرت کے جو جمعے کو مجلس ہوتی تھی اثر کے بعد پھر حضرت کی سوال جواب کی مجلس ہوتی تھی، تو حضرت کی جو مجلس تھی وہ متن ہے اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی مجلس اسی کی شرح ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ، جو کچھ بھی ہے سارا ثواب حضرت کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ یہاں کتنے بزرگوں کی باتیں ذکر خیر الحمدللہ، آج حدیث شریف کی کتاب سے پڑھ کر سنایا، ہم حدیث شریف سنائی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر سنائیں گے ان کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے، کسی مصنف کی کتاب سے ایک مسئلہ آپ طلباء کو پڑھائیں گے ان کی روح کو ثواب پہنچے گا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں بس یہ ایک اب سادہ سا طریقہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، یہ جو مجلس ہوتی ہے بیٹھنے کی یہ صرف ہے آپ حضرات کے یعنی جو حالات ہوتے ہیں پرچی میں ساتھی لکھ دیتے ہیں، وہ حال ایک کا ہوتا ہے، یعنی مرض ایک کا ہوگا لیکن علاج سب کے لیے ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے توفیق، بس یہ ساتھی ہمارے بھائی مبشر صاحب ہیں اور ہمارے نیک بھائی الحمدللہ کچھ یہ باتیں ہیں آلات کے ذریعے آگے پہنچا دیتے ہیں، جہاں تک پہنچ رہے ہیں بہت سے باتیں الحمدللہ اللہ قبول فرمائے الحمدللہ، بعض بیرون مالک میں ہوتے ہیں آگے ہیں وہ چلو ان تک آلات کے ذریعے الحمدللہ یہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ بھائی اعلیٰ ہیں ان چیزوں کو صرف آئے ہیں، ان کو معلومات کی نیت سے محفوظ نہ کیا کریں بلکہ عمل کی نیت سے، کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آگے بھی یاد رکھنا ہے یہ چیزیں کچھ نہیں ان کی واہ واہ یا کرا بعض وہ کہتے ہیں ان کے سننے والے کتنے ہیں، کیا لفظ بولتے ہیں میرے ان کے کیا ہے انگریزی کو لفظ ہے سننے والوں کیا کہتے ہیں ہاں کیا کہتے ہیں، ہاں مجھے تو ہے ہاں فارورڈ یہ کیا لفظ ہے بھائی مجھے تو نہیں آتا ہے، ہاں ان کے بھائی ان کے بھائی اصل ہے کیا لفظ ہے فانور، ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، ہاں فانور یا فانور کتنے ہیں بھائی یہ گنتی کو نہ دیکھا کریں، یہ کچھ نہیں ہے بس اگر ایک آدمی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سن رہا ہے اور خیر کی بات آگے پہنچ گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا بہانہ بن گئی، یہ ایک بھی لاکھوں کے برابر ہے، کروڑوں سے بڑھ کر ہے، اور کروڑوں سن رہے ہیں اور اس میں اپنی واہ واہ آ جائے، اپنے اندر عجب آ جائے، فخر آ جائے کہ مجھے اتنے لوگ سن رہے ہیں میں کروں، یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ ہاں نیکی کرنا آسان، نیکی کو محفوظ رکھنا اس سے مشکل کام ہے۔ ہاں اللہ عجب سے بچائے، فخر سے بچائے۔ تو بہرحال یہ خیر کی مجلس سے اپنے بھائی محبت سے تشریف لے آتے ہیں، آپ اپنے حالات یہ پرچی میں لکھ دیتے ہیں، اب حال ایک کا ہوتا ہے لیکن دوا سب کے لیے ہوتی ہے، یہ خیر کی باتیں یہ بڑوں کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ میں بھی اپنے حضرت کے اگر یعنی قدموں کی نسبت حاصل نہ ہوتی تو شاید یہاں بیٹھنا ہی مشکل تھا پاس لینا۔ کوئی شیخ مرید کو کچھ عرصہ اپنے پاس رہنے کا، ہاں الحمدللہ یہ بھی ہے ہمارے ہیں، جیسے خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں ماشاء اللہ، ان کی نیک خان کہیں یا الحمدللہ، اور وہاں پر باقاعدہ قیام بھی ہوتا تھا الحمدللہ، جیسے رمضان میں اب بھی سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ، رمضان میں کہ وہاں
ان کے مریدین ہیں، رمضان میں وہاں گزارتے تھے. ایسے ہمارے حضرت اقدر سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر کے پاس بھی ہم رمضان میں رہا ہے آخری عشرے میں، تو مخال ہر کے ہاں اعتکاف، اور اس میں پھر مریدین تشریف لے آتے، ہر کی وہاں نیک صحبت اختیار کرتے الحمد للہ. اپنے بزرگوں کی نیک صحبت میں رہنے سے ہی مسکوین انشاءاللہ بدرہ نیک صحبت میں رہنے سے ہی دل پر نیک اثرات پڑتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں الحمدللہ. اور کوئی یہ فرماتا ہے جب میرے پاس جب وقت ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ. ہاں یہ بھی الحمدللہ یہ تقریباً سب شیوخ کا ہی یہ معمول ہے الحمدللہ ہے. چلو بھائی جب بھی کوئی وقت ملے ہے اپنے شیخ کی جہاں کہیں مجلس نصیب ہو جائے الحمدللہ اس میں استفادہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے بڑوں کا ہی فیض ہے. ہماری بس ایک تعلیمانہ ہی جو مجلس ہوتی ہے یہ بھی ہے بڑوں کا ہی فیض ہے. تو ہمارے ہاں میں ٹوٹا پھوٹا طریقہ یہی ہے، جمعہ پڑھ لیں اور جمعے کے بعد کی نیک مجالس ہیں ان میں آپ شرکت کر لیں. ہر روز تقریباً سبق ہوتا ہے الحمدللہ. کل ہفتے کا دن ہے یہاں کا، آج جمعہ تو چھٹی ہے، کل انشاءاللہ میں کل سے حاضری دوں گا الحمدللہ. حدیث شریف کا سبق یہ خان کا ہی سبق ہوتا ہے. بھائی مولانا طلحہ صاحب یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے سے نہ پڑھیں، عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھیں. یہ سب کچھ آخرت کے لیے. طلباء کا چلو تھوڑا بہت چلو جو مدارس میں امتحان کا سلسلہ ہے یہ بھی شوق دلانے کے لیے ہے، لیکن جو مقصود ہے وہ اوپر ہے آگنا. ہاں بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. کہیں محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائے نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے. میرے بیٹے ہیں وہ ابھی ہم حضرت استاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے میرے بھی بزرگ استاد، ان کے بھی نیک استاد دورہ تفسیر کیا مولانا عمر صاحب، اور پھر وہاں ظاہر پیر گئے، پھر وہاں رحیم یار خان میں شمس و علوم ہمارا نیک مدرسہ ہے، وہاں مولانا خیر اللہ صاحب سے ملے. فرمانے لگے ہر مولانا خیر اللہ صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں جو طالب علم آ جائے جس درجے میں آ جائے جب آ جائے بس اس کے لیے داخلہ ہے الحمدللہ. فرمایا چلو کم از کم یہاں مدرسے کے ماحول میں رہو صحیح الحمدللہ ہے. جتنی دیر بھی رہو گے انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں الحمدللہ. فرمایا جس درجے میں چاہے مردی بیٹھو الحمدللہ. ایسے بھی ہمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرا بھی وہاں جانا ہوتا ہے، بڑی شکر فرماتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی حضرت مولانا شریف اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آگے میرے بھی شیخ ہیں الحمدللہ ہے. حضرت نے شکر فرمائی، اپنے سلسلے کی اجازت برہم فرمائی الحمدللہ. تو بہرحال یہ سب طریقے ہیں الحمدللہ. کہیں ہمارے مدارس میں نظم کا انداز ہوتا ہے، چلو اس طرح اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. کہیں باہر آپ کا شفق و غلبہ ہوتا ہے، چلو جو آئے جتنی دیر کے لیے آئے اور کچھ نہ کچھ ہے فائدہ لے کے چلا جائے الحمدللہ. اور نہیں اساتذہ کرام کی زیارت کرنا ہی ثواب ہے، مسجد میں بیٹھنا ثواب ہے، نیک مجالس میں بیٹھنا ثواب ہے الحمدللہ ہے. اس کی برکات الحمدللہ. ساتویں درجے کا طالب علم ہوں، گھر میں بڑا بیٹا ہوں، گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں وہی بے روزگار، ابا جی بھی ریٹائرمنٹ والی زندگی گزار رہے ہیں، اعمال میں کمی ہے، آج کل کسی وقت نماز جماعت کے ساتھ رہ جاتی ہے مگر بعد میں پڑھ لیتا ہوں، قضا نہیں ہونے دیتا. 2 سال پہلے شادی ہو گئی تھی، اولاد کی نعمت سے اب تک محروم ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں. بھائی مانگتے رہنا ہے، مگر عورتیں میری گھر والی کو بعض دفعہ ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں کہ وہ پھر اس وجہ سے بہت روتی ہے. بھائی غلط بات ہے الحمدللہ. کسی
کہ بھائی کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں بات بڑی بے سمجھیا کام کرتے ہیں لگن۔ اور میرے پاس ایک بھائی ملنے کے لیے کہ میری ہمشیہ تھی، ان کا نکاح ہوا، غالباً 5-6 سال ہیں، 6 سال نکاح میں رہی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق دے دی۔ کتنی غلط بات ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے یہ ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے دین سے بے خبر عورتیں ہوتی ہیں نا، بڑی بالکل وہ دل کو زخمی کرنے والی باتیں کر جاتی ہیں لگا ہے۔ ہاں بھائی ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ بالکل اپنی گھر والی کو تسلی دیں، ان کو اولاد کے بارے میں بھی تسلی دیں، ان کو رحم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میرے پاس ریونڈ مرکز سے ایک بھائی آئے، کہنے لگے مجھے اللہ نے 30 سال کے بارے میں بیٹا عطا کیا، اور ایک میں بھاول نگر جلسے میں تھا، وہاں جلسہ ختم ہوا تو ختم ہونے کے بعد مجمع جا رہا، میں بھی ایک طرف سے جا رہا، کنارے پر جا رہا، تو مجھے مجمع کنارے پر ایک بڑی عمر کے بزرگ دھوتی انہوں نے باندھ رکھی، دیہاتی طرح کے بزرگ ہیں، وہ بالکل ہے کمزور سے جسم والے، اور ان کے ساتھ چند چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں۔ میں نے وہی اولاد کے اوپر کچھ مضمون بیان کیا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں اب دیے بڑھاپے میں اولاد ہم نہیں ہیں ہم تو بھائی اولاد اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ ہاں اولاد کے بارے میں 4 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بھائی ایک جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں مجالس میں، اللہ مجھے بار بار کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں آپ بھی 100 بار سنیں نہ تھکیں یاد رکھنا۔ ہاں یہ دین کی باتیں کوئی معلومات کوئی یہ ذائقے کے لیے نہیں ہے یاد رکھنا۔ ہاں یہ دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت کی مجلس میں ایک جملہ کئی بار سنا اور یوں لگتا تھا جیسے آج پہلی مرتبہ دل کو دستک دے رہا ہے۔ یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے سنیں گے تو 1-2 مرتبہ سن کر تھک جائیں گے، اور عمل کے نیت سے سنیں گے تو 100 بار بھی سنیں گے نہیں تھکیں گے اللہ، بلکہ یہ سوچیں گے کہ بھائی اتنے عرصے سے میں سن رہا ہوں، مجھے عمل کا موقع نہیں مل رہا، ابھی تک عمل کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہاں یہ دین کی باتیں اللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کا انداز بھی معلومات میں اضافے والا نہیں ہے، نصیحت والا انداز ہے۔ ایک واقعہ ایک مضمون بار بار ذکر۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا جو واقعہ ہے قرآن پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک کئی بار ذکر الحمد آپ دیکھ لیں۔ چلو یہاں اس واقعے سے نصیحت حاصل کر لیں، یہاں کر لیں، آخری پارے تک آپ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ یہ آخری پارے میں ذکر ہے۔ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے، عمل کے جذبے سے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ 100 بار بھی سنے نہ تھکیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، آج کل یہ جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اور قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں۔ یہ سپیکر میں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا
ایسے کیا کہتے ہیں مائک، یہ مائک خود بول رہا ہے؟ نہیں، یہ ایک بندے کی آواز جا رہی اس میں رہنا۔ لحاظ حکیم علومت حتام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں۔ لحاظ حکیم علومت حتام رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے، مائک کی طرح ہو جاتی ہے، آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح، سپیکر کی طرح ہو جاتی ہے۔ آگے اب سپیکر میں خود سپیکر نہیں بول رہا ہوتا، پیچھے سے بولنے والے کی آواز۔ فرمایا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہے، اس میں آپ نہیں بول رہے، خود اللہ میاں بول رہے ہیں اس میں الحمدللہ ہے۔ وہ قرآن پاک، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام نکل رہی ہے الحمدللہ، خود اللہ میاں بول رہے ہیں۔ ہم تو ظاہری طور پر ایک مبارک الفاظ کی ادائی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے الحمدللہ، خود اللہ میاں بول رہے ہیں۔ تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے الحمدللہ۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب اولاد کے بارے میں 4 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں 25 پارے میں، وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ یہ بولیمئی ہے قرآن پاک کی حقانیت کی میرے کروں، خود قرآن پاک کا ایک حرف قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل ہے الحمدللہ۔ لا ریب فیہ، شروع میں اللہ نے مہر لگا دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں ایک ذرے کا شک نہیں الحمدللہ۔ یہ باتیں ہیں۔ اب کیا اللہ یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو آگے بیٹے اور بیٹیاں دونوں۔ اور چوتھی صورت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی او یذبح ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم جو تکوینی حکم ہے، یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں، کہ کسی کو اللہ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، تو آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں الحمدللہ۔ کتنی پیاری بات یہ ہے الحمدللہ۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے اللہ۔ ٹھیک ہے علاج معالجہ ہو کرا سکتے ہیں، اسباب تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن میرے کرون یہ اسباب ہی ہیں، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ۔ ہمارے کتنے اساتذہ ہیں اور اولاد نہیں تھی لیکن پوری زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزار دی الحمدللہ۔ کتنے ہمارے حضرت صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اگر اولاد نہیں تھی اگر۔ اور جامع قاسم میں ہمارے ایک اور نیک استاد مولانا غفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عمر کے ہے نیک استاد، سپیرش تھے، لیکن ان کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی۔ جب شادی نہیں تو اولاد بھی نہیں تھی، لیکن بعض دفعہ نئے مہمان آتے اور بزرگانہ شکل دیکھ کر پوچھتے کہ حضرت آپ کے کتنے بیٹے ہیں، تو بڑا پیارا جملہ فرماتے اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں، اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں۔ فرماتے کہ یہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہیں، کمی ہے میرے پاس بیٹوں کی۔ چلو ایک بھائی کی اپنے پاس اولاد نہیں ہے تو اپنے بھائی کی اولاد کی طرف محبت کی نظر دیکھ لیں، یہ بھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور کوئی بھائیوں کی کمی ہے؟ ہم سب بھائی ہیں، اپنا ہم سب بھائی ہیں۔ ہمارا رشتہ اللہ میاں نے خود بیان کیا ہے، ایک چلو نسبی لحاظ سے کہ وہ بھائی وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن باقی ایمان انما المؤمنون اخوہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا آگے یہ سب کو بھائی بنا دیتا ہے الحمدللہ۔ یہ جو ایمان کا نور ہے سب کو بھائی بنا دیتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن سب کے سب بھائی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تو
باقی ہم ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھیں گے، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بس ہاں اللہ سے دعا ہے، دیکھو بس ٹکڑے کھا لیں لیکن رب کا در نہیں چھوڑنا ہے، آ جاتے ہیں حالات، آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ حالات ابھی نہیں بس اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں باقی ہیلہ وسیلہ ہے اس کے لیے کوشش اور دعا، کہنا سننا وہ جاری رہے انشاءاللہ ہے۔ ہاں یہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ۔ حق حلال کی روزی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کہنا سننا، یہ سب اجر و ثواب انشاءاللہ اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ حلال روزگار یہ بھی ایک نیکی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح سے پہلے پاکیزہ یعنی پاکیزہ کھانے کا ذکر ہے، کلوا من الطیبات، تم کھاؤ پاکیزہ مال سے، اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو گے۔ تو اپنی حق حلال کی روزی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ سب گھڑیاں جو ثواب سے بھری ہوئی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ نماز کتنے بجے ہے؟ 5:30۔ اچھا چلو میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت اور نصیب کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے عمل اور دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی بیٹیوں کے نصیب کو نیک کرے اور اپنے بھائی کو نیک روزگار عطا فرمائے۔ زیادہ وقت اللہ میاں کو راضی کرنے پر خرچ کرنا چاہتا ہوں بھائی، زیادہ نہیں، سارا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنا ہے بھائی، زیادہ نہیں۔ ہاں ایک لمحہ بھی کوشش کرنی ہے آگے، ہاں غفلت کا نہ ہو۔ خرچ کرتا رہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ۔ آپ کا کھانا ثواب، پینا ثواب، چلنا ثواب، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے الحمدللہ۔ میرے گھر میں میری بیٹی ہیں، تو اپنے گھر میں چلی گئی ہیں، شادی شدہ ہیں، تو گھر میں آئی ہوئی تھی تو میرے لیے کھانا لے کر آئی، تو کچھ کتابیں انہوں نے کچھ پڑھ رکھی ہیں الحمدللہ۔ تو میں ان سے کہا بیٹی یہ جو آپ نے حدیث شریف کتابوں میں کتاب الاشربہ کی حدیث پڑھی ہے، یعنی پینے والی حدیث، پانی پینے والی، اور ہے تو ان حدیث پر عمل کرنے کا موقع آگے یہ پینے والی چیزوں میں ملے گا الحمدللہ۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، جو کتاب الاطعمہ ہے، جو کھانے کے بارے میں حدیث ہے، ان پر عمل کرنے کا موقع کھانے میں ملے گا الحمدللہ، کھانا بھی ثواب الحمدللہ۔ کتاب البیوع ہے، بے شرح کے متعلق حدیث ہے، ان پر عمل کرنے کا موقع آپ کو بازار میں ملے گا، دفتر ہے یعنی معاملات کے اندر ملے گا الحمدللہ۔ ارے یہ شریعت مطہرہ بھائی، اگر یہ کوئی صرف طلباء کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، شریعت مطہرہ یہ تو ایک ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، اور سب کو جنت کی راہ بتلاتی ہے الحمدللہ۔ دکاندار کو دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کو ان کی زمین میں جنت کی راہ بتلاتی ہے کہ آپ کھیتی باڑی کرو، لیکن یہ اس نیک طریقے سے کرو الحمدللہ۔ تو مسلمان ہیں، صرف زیادہ وقت نہیں، سارا وقت ہی اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگانا ہے الحمدللہ ہے، اور وہ بس ان کی رضا کے وہ ان کے حکموں کی بجاوری ہے الحمدللہ۔ آج صبح بھی وہاں مسجد میں درس میں رکھ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم
آگے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرا ہوا، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے الحمدللہ۔ ہاں ایک بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے احکام کیا اتارے، اللہ نے اپنی خوشی کے سمندر اتارے ہیں نیچے الحمد اپنی، یہ وہی ہے نا، یہ بارش سے بارش یاد رہا نا۔ ہاں آپ کو راوی دریا ہے نا، یہ پانی میں تو اللہ نہیں اتارا ہے الحمدللہ، جو ہمارے جسموں کو قوت بخشتا ہے الحمدللہ، ایسی ہماری روح کو جو ہماری جو روح کی بارش ہے وہ بھی عرش چاہیے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، یہ ساری بارش ہے، یہ جو حدیث کی مبارک کتابیں ہیں آگر یہ وہی کے نور سے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ۔ ہاں ان سے ہمارے دلوں کو ہماری زندگی کو روح ملتی ہے الحمدللہ، جنت کا سامان ملتا ہے ان سے۔ اس لیے دنیا کے معاملات میں آسانی چاہتا ہوں، اللہ پاک اپنے بھائیوں کے لیے اللہ آسانی فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پلائے رکھنی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے انشاءاللہ، آمین، اللہ خوش رکھیں۔ اچھا انشاءاللہ باقی مجلس انشاءاللہ نماز کے بعد، دیکھو کچھ میری طبیعت ذرا اوپر نیچے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انشاءاللہ پھر نماز کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ۔ مجھے بعض دفعہ تکلیف کی وجہ سے نماز میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، آپ نماز اپنے مختصر پڑھ لیں، میں بعض دفعہ کچھ تھوڑی سی آج کل بیماری کی وجہ سے کبھی اول وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، جمعہ تو آپ کے ساتھ ہی پڑھ لیا الحمدللہ انشاءاللہ، مگر اصل میں کچھ تھوڑا سا بہت بعض دفعہ کچھ مجھے اس سنجے کی تکلیف ہے، اس کے لیے ذرا کبھی کبھی اول وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں جیسے وقت داخل ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، باقی انشاءاللہ کچھ پڑھ لیتا ہوں آرام کر کے، پھر میں انشاءاللہ نماز کے بعد جیسے انشاءاللہ تعالیٰ کو منظور ہوا آپ بھی آرام کر لیں، اور